قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، چنانچہ اس نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا۔ اس طرح کعبہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو عرب کے راستے مشرقی ملکوں اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی ہے، اور ساتھ اہل مکہ کی ضرورتوں کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور اندرون ملک کے تاجر بھی خریداری کے لیے مکہ میں آنے لگیں۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی منڈی بن گیا۔ قریش کی فضیلت سورت قریش میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عرب کے تمام قبائل میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور مقرب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور بنو کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ قریش کے اس انتخاب کی غالباً وجہ یہ ہے کہ اس کے قبائل کے لوگ خاص امتیازات کے حامل تھے۔ کفر اور شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق نہایت اعلیٰ تھے۔ ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سرداری میں قریش کے تابع ہیں، ان کا مسلمان قریش کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافر قریش کے کافروں کے تابع ہے۔ جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ جو پہلی میں نے روایت آپ کو کوٹ کی وہ بھی جامعہ ترمذی کی تھی 3605، اور یہ بھی جامعہ ترمذی کی ہے 3605۔ اس میں آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ مکہ مکرمہ ایک ایسا مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، نہ وہاں باغات ہیں کہ جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت یہ دعا فرمائی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں؟ اس لیے اہل مکہ کی معیشت کا دار و مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں، چنانچہ یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمیوں میں ملک شام کی طرف سفر کرتے اور وہاں سے منافع حاصل کرتے کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ لوگ تمام عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے، اس لیے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ ہاشم چونکہ ان کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے ان کا یہ طریقہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا اس کو قریش کے امیر و غریب میں تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید احسان یہ فرمایا کہ ہر سال میں 2 سفروں کی تکلیف سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن، دبالہ اور جوریش کو اتنا سرسبز اور سرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ غلہ وہاں سے لا کر جدہ میں فروخت کریں۔ اس سے اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی اور مکہ والے یمن اور شام کے طویل سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جو گرمی اور سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو یہ ہمارا اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں تمہیں معزز بنایا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا یوں سفر کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار ہے اور تمہارے ان سفروں کا سلسلہ بھی جاری رہے جن کے تم عادی ہو چکے۔ اگر ابرہا اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت، عظمت اور چودراہٹ بھی ختم ہو جاتی اور سفر کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف کعبہ کے مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ یہ جو میں آیات مبارک کی حکمتیں اور تقاضے بتاتی ہوں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔
نمبر 1، قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاص احسان سے نوازا کہ ان کو اکٹھا کر کے مکہ مکرمہ میں جمع کر دیا اور کعبہ کی تولیت ان کو سونپ دی۔ پھر قریش کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ کی اولاد سے قریش کو انتخاب فرمایا۔ پھر